الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ گناہ کے نقصانات: اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی رب ذوالجلال کے غضب اور غصے کا سبب ہے، رزق اور تنگی کا سبب ہے۔ گناہ کرنے سے چہرے کی رونق اور تازگی رخصت ہو جاتی ہے، اجتماعی عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ ذیل میں وہ نقصانات اختصار کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، احسان فراموشی۔ اللہ کی عنایات کی بارش ہر وقت انسان پر ہوتی رہتی ہے۔ اللہ نے بغیر طلب کی ہوئی انسان کو 2 آنکھیں، 2 کان اور زبان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، صحت اور تندرستی جیسے قیمتی اور گراں مایہ دولت عطا کی ہے۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے انعامات میں، احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 18، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ایسے محسن کی نافرمانی کرنا یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کا زنگ آلود ہونا: جب آدمی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ جو سیاہ بنا ہوتا ہے، وہ نقطہ سیاہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ بحوالہ ترمذی حدیث نمبر 3334۔ اور یہ حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے، پھر دل کے اندر خیر داخل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، دل میں ظلمت کا پیدا ہونا: گناہ کرنے سے دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ سر سے پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اس تاریکی کا احساس نہیں ہوتا جو ہمارے دلوں میں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ ظلمت اور تاریکی کو فوراً بانپ لیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی رئیس کے ہاں کھانا تناول فرمایا، بات کو معلوم ہو کہ وہ کھانا حرام آمدنی سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حرام لقمہ کھا لینے کی وجہ سے میں اپنے دل میں برابر ظلمت محسوس کرتا رہا، جس کی وجہ سے بار بار میرے دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی رہی اور نیکی کرنا میرے لیے دشوار مشکل ہو گیا۔ نمبر 3، عقل مختل ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا عقل مختل ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا سب سے پہلا بانی شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حکم نہیں مانا، بلکہ اس نے جواب دیا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت میں بلندی ہے اور مٹی کی خاصیت میں پستی ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ مٹی کے اندر اللہ نے زرخیزی اور نشوونما کی خاصیت رکھی ہے۔ کاشتکار مٹی کی تہ میں بیج ڈالتا ہے تو مٹی غذائیت سے بھرپور دانے اور توانائی بخش اور رنگ برنگ کے پھل کی شکل میں
کاشتکار کو فصل ملتا ہے، لیکن یہ پہلو شیطان سے چھپا رہا اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں کر سکا۔ بارش نہ ہونا گناہ کی وجہ سے جہاں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، وہیں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی متاثر ہوتے ہیں اور بھوکے مرتے ہیں۔ لہذا حدیث شریف میں آیا ہے جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بارش کو روک لیتے ہیں۔ بحوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ چہرے کا سیاہ ہونا گناہ کرنے کا اثر انسان کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ جو انسان گناہ کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نیک اللہ رب العزت کے نیک اور صالح بندے اور بزرگان دین چونکہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے، اس کے چہروں میں ایک کشش ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للحسن ضیاء فی الوجہ و ان للسیئۃ سواد فی الوجہ، کہ نیکی کی وجہ سے چہرے پر رونق آتا ہے اور گناہ کی وجہ سے چہرہ سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ علم سے محرومی گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم کے انوارات اور برکات انسان کو حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کو برے حافظے کی سوء حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہ سے دور رہنے کی وصیت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا خود بیان ہے کہ میں نے امام وکیع سے اپنے برے حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے دور رہنے کی تاکید کی اور فرمایا علم اللہ کا ایک نور ہے اور کسی گناہگار کو حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گناہ کی سزا ملنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ہدایت اور علم نافع سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے مجموع بحوالہ مجموع فتاوی، اللہ رب العزت سے دعائیں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو گمراہیوں سے اور ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔